نبينا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام صدر مجلس رہنمائے طریقت و شریعت فخر السادات حضور قبلہ پیر سید معین الدین شاہ صاحب، لائق صد تعظیم و اکرام مخدوم العلماء والمشائخ سید السادات حضور قبلہ پیر سید امجد حسین شاہ صاحب، زیب سجادہ ہائے آستانہ علیہ قطبال شریف، خطیب جامع مسجد حاضہ، حافظ قرآن حافظ محمد ذیشان صاحب، میرے یمین و یسار تشریف فرما مقتدر علماء کرام، انجمن عاشقان مصطفیٰ، اہلیان ونی گجراں دے جملہ باسیان و متعلقین، نقیب محفل میزبان محترم جناب چودھری عاصم صاحب، برادران اسلام سامعین و حاضرین، اج مرخا 28 نومبر 2023 تساں پراواں نے اس علاقے وچ دوسری بار بندہ ناچیز و خاکسار قاری قرآن خادم دین متین استاد الحفاظ قاری محمد سجاد رضا قادری صاحب دے توسط نال میزبانہ دی پیار بھری دعوت تے آپ دی خدمت عالیہ وچ موجود ہے۔ تمام احباب دعا کرو اللہ کسے دا آیا خالی نہ موڑے، سارے سونے نبی نی محفل چو چولیاں بھر کے لے جاؤ، بیدار ہو کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ کوشش کراں گا تہاڈا ذوق پورا کراں۔ 5 نبی ہیں جنہیں جلیل القدر اور اولو العزم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں کوئی تمہیدی کلمات نہیں آکھے، میں فوراً اپنے پن پوائنٹ پہ آیا ہوں۔ 5 نبی ہیں جنہیں جلیل القدر اور اولو العزم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان میں حضرت عیسیٰ کا نام نامی اس میں گرامی شامل ہے۔ قوم بڑی لاڈلی تے بڑی چہیتی سی، ایک دن ساری رل کے آ رہی، آ کے آہنی ہے تو اللہ نہ نبی ہیں؟ فرمایا بالکل، اللہ میرے سر تے نبوت نہ تاج سجایا ہے۔ قوم آہنی ہے جس اللہ تیرے سرت ہے نبوت نہیں پگڑی رکھی ہے نا، اس اللہ کی آنکھ بھئی ہون پکی پکائی نازل کرے، ہون پیڑے بھی نہیں بڑھنے تے چلہ بھی نہیں تپنا تے تندور بھی گرم نہیں ہونا۔ آپ اگر اسی طرح بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے میں کوئی 15 منٹ تہاڈا مہمان ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ ٹھنڈے مجمع میرے کو ہونی نہیں تقریر۔ عام مولویاں نے بلب 110 120 تے بل پینے، میرا بلب جب تک 220 وولٹ کرنٹ پورا نہ ہوا ہے میرا بلب نہیں بلنا۔ میں ایک عظیم ہستی کا ذکر چھوڑ گیا ہوں، میرے محسن، میرے مربی حضور قبلہ پیر صداقت حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک میرا پرا سٹیج تے بیٹھے ہے، نہ اس نے قاری محمد منیر ہے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے ذوق اور علم وچ برکت عطا فرمائے۔ بے ذوق ہو کے آپ بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے میں 15 منٹ تہاڈا مہمان ہاں، اگر بیدار ہو کے بیٹھو گے تو میں نے امید ہے میں کوئی تہانوں 2-4 گلاں سنا کے ٹر جاواں گا۔ 5 نبی ہیں جنہیں اولو العزم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قوم آ کے آہنی ہے تو اللہ نہ نبی ہیں، تو پھر پکی پکائی اتروا۔ اللہ دے نبی پریشان ہو کے گورے گورے ہاتھ اٹھا لے،
چہرہ آسمان وال اٹھا کے آخدن مولا سارے رل کے آ گئے نہیں، ہن مہربانی کرتے نازل کر۔ وہ جڑی دعا اللہ دے پاک نبی نے منگی وہ اتنی خدا نو پسند آئی کہ قرآن بنا کے حضور دے سینے تے اتار دیتی۔ ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، نازل کر ہم پر مائدتن، دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ جب دسترخوان آئے گا تکون لنا عید الاولنا وآخرنا، وہ دن نہ صرف ہمارے لیے عید کا دن ہوگا بلکہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہوگی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہوگی۔ ونی گجراں دیا غیور دوستا، اے میرے جوڑے ہتھنی، اے میری چولیا، خیرات بندی تے پائیں نہیں بندی تے مسیتیوں جانیا دسی بھئی نہیں سی بڑھنی مولوی صاحب تا نہیں پائی۔ جس دن پکی پکائی روٹی آئے وہ دن عید کا دن کہلائے، اور جس دن وہ نبی آئے جس کے صدقے اللہ نے پکیاں پکائیاں روٹیاں عطا کیتیاں، نو دی آمد والا دن کتنی وڈی عید ہوئے گی، میں نو دس کے جا۔ توانو اللہ رنگ لائے، اللہ توانو رنگ لائے، بولدیاں نو اللہ بولدا رکھے، جینا بندہ بولنا نے تے موئے کدے نے بولے۔ ایک گل یاد رکھے ہو تے میں جینیا جاگڑیا تقریر کرنا آیا، ایک مولوی صاحب میں نو ملے دوئی پارٹی نے، میں زیادہ بے ادبی نہیں کرنی، مٹھی جی گل کرانگا۔ کجا بندیاں نے بننے شنے سانجے ہوڑیں، جس نے بننا سانجا تھلے تکے تے جڑا ٹنا ٹن ہے وہ ضرور بولے گا گردنا موٹیاں تے شلواراں چھوٹیاں۔ بس 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 زیادہ تک میں زیادہ کیتی نہیں، بس اتھے تک ہی۔ مینوں آہنا مولوی صاحب او خدا نے بندیا عیداں دو ہونیاں نہیں، تری نو کتوں جا کلاوا ٹھوکی آئی؟ میں کہ کتنی ہونیاں ناڑا دو ہونیاں نہیں، اللہ لیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ بس۔ میں کہ کتنی ہونیاں مولوی صاحب؟ آنا دو ہونیاں نہیں نا، اے عید میلاد النبی کتوں کڈی آ؟ میں کہ مولوی صاحب حوالہ میں دینا نوٹ کرو، سرکار فرمانے ان یوم الجمعہ یوم عید للمسلمین، صحیح حدیث نہ ہو تو میں آئندہ کے بعد قطبال کی عظیم ہستیوں کے سامنے بیٹھا ہوں، تقریر کرنے کا مجھے حق نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان یوم الجمعہ یوم عید للمسلمین، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ میں کہ ملا جی سالنیاں 52 آئیاں جے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو مہربانی کرو یار تسی بھی جاگ کے بابو، سالنیاں کتنیاں؟ بولو 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 کتنیاں؟ 52۔ حضور فرمانے خمسۃ ایام من 9 الی 13 من شہر ذی الحج، ذی الحج کے 5 دن جن میں مومن مسلمان تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، اے 5 دن مسلمانہ واسطی عید نے دنن 52 تے 5۔ جنہاں نی ریاضی کمزور ہے وہ تھلے تک ہوتے، جنہاں ٹھیک پیریڈ لائے نو تے بولو نا یارا کیوں چکڑے ہو؟ 52 تے 5 57۔ سرکار فرمانے جس دن مومن گناہ نہ کرے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے، 57 تے 1۔ بولنے جاؤ۔ سرکار فرمانے جس دن مومن کو مرتے وقت حضور کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے وہ مومن مسلمان وسطی عیدی نہ دینے، 58 تے 1۔ آج کل جاتاں کو نہیں پتا بھی کتنے 9 ہونے، یہ ہن تساں کی پتہ ہے، اے بزرگاں کو بھائی ماڑے پراؤ کی بھی پتہ ہے، تے اے جڑے بندے بیٹھے نے کی پتہ ہے، جب تک کو نہیں پتہ ہے جڑا ٹک ٹاک تے فیس بک ماڈل آیا ہے نا۔ میں ایک بندے نو آکھیا 4 جنے بیٹھے سن، میں کہ دسو کتنے 9 ہونے؟ 3 تھلے تکن لگ پے تے ایک انہیں کاڑا سردار سی آنا، میں دسا، میں کہ 10 آنا 40 9 میں کیا سی نہیں کون نے پتا جاگتا کہ بھئی کتنے 9 ہونے، کتنے 69 ہونے، کتنے 79 ہونے، کتنے 99 ہونے۔ ہن تسی ہسے ہو، میں بالکل سمجھ گئے ہو تسی گل، کتنی عیداں ہو گئیاں جی گننے جاؤ؟ او بولو نا یارا، 59 عیداں۔ سرکار فرمانے جس دن مومن کا قبر سے بیڑا پار ہو جائے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہوگا، 59 تے 1۔ بروز قیامت پل صراط تو خیری لنگ جائے، عید دا دن نے 60 تے 1۔ بروز قیامت بخشش ہو جائے، عید کا دن ہے۔ ساری حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ کتنے؟ 62۔ حضور فرماتے ہیں جنت وچ خیر نال پیر رکھ دیا ہے عیدی نہ دن نے۔ میں کہ ملا جی تگڑے روے ہو، 63 آئیاں جے۔ کتنی عیداں؟ 63 عیداں۔ مینوں آنا یار وارسی اپوں ہی پٹڑی لتھیاں تے میکی بھی لانا۔ میں کہ کیا ہویا؟
آنا یہ جڑیاں دسیاں نہیں اللہ نے بندیا عیداں یہ چھوٹیاں عیداں نہیں نہ اللہ لیا میں وڈیاں عیداں دی گل پیا کرنا وڈیاں دو ہونیاں نہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کہ صوفی صاحب میرا خیال ہے تسی بھی چھولے دے کے پڑھنے رہے ہو کیا آخیا نے آنا ہے وڈیاں دو نہیں چھوٹیاں اتوں بولیاں میں کیا حوالہ نوٹ کرو سرکار فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ من یوم الفطر و یوم الاضحیٰ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے اے چھوٹی عید نالوں بھی وڈی عید ہے وڈی عید نالوں بھی وڈی عید چلو خیر کوئی نہیں سبحان اللہ کل بول لو ہو تقریر آج سن لو آج دیہڑا کیڑا ہے منگل ہے نا منگل سنو تقریر تے بدھ والے دیہڑے آکھے سبحان اللہ لیکن یہ گل ماڑی نے بے تقریر آج سننی سبحان اللہ کل آکھنی آج نہیں آج ہی مکاؤ کل تکی جاسی کیا ہونا ہے مہربانی کرو نا یار تھوڑا جہا کوارٹر جنون پاؤ مینوں قاری سجاد صاحب نے اور قاری منیر صاحب نے اور بہت سارے حضرات نے بڑیاں تواڈیاں تعریفاں کیتیاں بھئی ایک واری آئیں گا نا تے پھر دوسری واری پھر آن دی خواہش کریں گا تے میں بھی چاہنا بھی آج کوئی کڑاکا کڑ کے ہی جاواں ایتھے ایویں نہ جاواں اللہ تانوں آباد رکھے لیکن تسی نال رلسو تے تاں ہی گل بنسی نا تاڑی دو ہتھاں نال وجنی ہے گل کیتی چنگی ہونی ہے اج اگر مزہ مینوں نہ آیا تے سواد تانوں بھی کوئی نہیں آنا تاڑی دو ہتھاں نال وجنی ہے جنہاں نوں نہیں بھی آ رہی او بھی سبحان اللہ بولو جنہاں نوں سمجھ آ رہی ہے او بھی سبحان اللہ بولو میں کیا حضور فرماتے ہیں جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے یہ بڑی عید سے بھی بڑی عید ہے چھوٹی عید سے بھی بڑی عید ہے صحابہ نے ہاتھ بن کے آکھیا غریب نواز جمعہ اتنا ود گیا ہے وڈی نالوں بھی وڈا تے چھوٹی نالوں بھی وڈا وجہ کہہ ہے ہن خدا دا نام جملہ اس کان چھپا کے کڈی نہیں ایتھے لکھ کے جائی سرکار نے فرمایا اس لیے جمعے کا دن بڑی عید ہے کیونکہ فیہ خلق آدم اس میں آدم کی تخلیق ہوئی جس میں آدم آئے وہ جمعہ چھوٹی عید سے بھی بڑی عید بڑی عید سے بھی بڑی عید میرے جملے نو سٹی نہیں ایتھے لکھ کے تے چت کے جواب دیں جس دن آدم آئے وہ جمعہ چھوٹی عید سے بھی بڑی عید بنے بڑی عید سے بھی بڑی عید بنے جس دن وہ نبی آئے جس کے صدقے آدم سے عیسیٰ تک اللہ نے نبیوں کو نبوت عطا کی ہے اس کی آمد والا دن کتنی بڑی کیا جس بچے تقریر کی تھی ہے میرا کلیجہ ٹھرے ویسے جو بڑی قوموں کے لوگ ہیں نا انہوں نے بچے مدرسے کٹ ہی جانے اگر جڑا بندہ وڈی عیدی نے موقع تے مدرسے کی چمڑے بھیجنا ہے کھلاں بھیجنا ہے اور چھوٹی عید نے موقع تے اس نے فطرانے لکھاں وچ ہونے اس کی آکھو نا بھئی تو ہی اپنے بچے کی قرآن باغ نہ حافظ بنا تو وہ اگوں متھے تے وٹ پا کے آنا مولوی صاحب تو سنا کیا مطلب ہے ماڑا جاکت ہونا مسیتی نہیں ہے صفا سیدیاں کر قسم لے لو میں میری خود گل ہوئی میں خوش نصیب برا جس نہ بچے نے ایتھے بہ کے کتنے علماء اور سادات اور میرے جائے نالائق طالب علم نے سامنے خطاب کیتا ہے میں اس بچے نو ایک تحفہ دینا چاہتا دے دیا اسی نکے نکے بچے ہونے سے نا شراز عرفات تے اسی وڈیاں نے سامنے کوئی تقریر کری یار نعت پڑھی یار تو بڑوں کا طریقہ ہوتا تھا ہماری اصلاح کرتے تھے جو لفظ غلط ہوتا تھا نا جو لفظ غلط ہوتا تھا اس کی درستگی کروا کے کہتے تھے اے تحفہ جے ساڑی تھی اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے اور تحفہ قبول کر لیتے تھے میں اس بچے کو ایک تحفہ دینا جا رہا ہوں ایک تو سب سے پہلا تحفہ اس بچے کے لیے نام کیا تھا بچے کا میں روز پتر نو میں ایک تحفہ دینے لگا میرا پتر کیا بات ہے تیری سب سے پہلا تحفہ تو یہ ہے کہ آپ نے تقریر آئندہ کے بعد کرنی ہے تو بڑے ٹھہراؤ سے کرنی جلد بازی نہیں کرنی اور دوسرا تحفہ اس بچے کی کچھ غلطیاں تھیں قرآن پاک میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے استاد اگر تشریف فرما ہیں تو ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر اس کا تلفظ بھی درست کروا دیں تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ بچہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے حضور کا خطاب سنائے گا اللہ تعالیٰ اس بچے نو زندگی دے صحت سلامتی والی اور اس دے ماں باپ نو اللہ مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آباد رکھے ایک بندہ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آیا آ کے کہتا ہے تو اڑے نبی دے ایک آیت آئیے اگر وہ آیت ہوئے آر اساں کول اسی عید منائیے آر
آپ نے فرمایا وہ کیڑی آیت ہے؟ آنا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کا دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کیا اور بطور اسلام میں تم سے راضی ہوا۔ اے آیت اگر اسا کو لو یار اسی عید منائیے یار۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا جس دن اتریے او دیاڑا بھی یاد ہے، جتھے لتھیے او جگہ بھی یاد ہے۔ جمعے کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ بھی عید کا دن ہے اور عرفات کے میدان میں گزرا یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے۔ مل پاتے مرضی نہ پاتے میرا زور نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس ہوتی تو تم ایک عید مناتے، ہما لنا عیدان، ہم دو عیدیں مناتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کتابانہ حوالہ نوٹ کر میں دو کتابانہ حوالہ دے لگا۔ سب تو پہلے الدر المنظم لکھنے والے شیخ عبدالحق آل آبادی، نمبر 2 التنویر فی مولد بشیر و نذیر لکھنے والے کا نام بھی نوٹ کر، حافظ ابو الخطاب عمر بن حسن بن علی بن محمد بن فرہ بن دہیہ کلوی۔ یہ وہ دہیہ کلوی ہے جس کو حضور نے فرمایا میرے سامنے بویا کر، محمد دا دل کردا ہے میں تیرا دیدار کراں۔ ساری کائنات جس نبی کی زیارت کو ترستی ہے وہ مصطفیٰ دہیہ کو کہتا ہے میرے سامنے بیٹھا کر، میرا دل کرتا ہے تیرے چہرے کا دیدار کر۔ حوالہ تاں دیتا ہے، آج انجینئر محمد علی مرزا کا بڑا شور ہے سوشل میڈیا میں، اور نوجوان ہمیں فون کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب حوالہ۔ میں کہا چل حوالے نہیں کمی نہیں لیکن حوالہ لے لے۔ ایک میں نے انجینئر نہ پیروکار ملیا تو میں نے آنا ہے وارسی صاحب چیزاں دو ہونیاں نے، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، تریش ہے کوئی نہیں۔ میں کہا پتر بھول گیا بچیا ماریا کتنی چیزاں آنا دو، یا قرآن ہے یا حدیث ہے۔ میں کہا ترے چیزاں ہونیاں نہیں، یا قرآن ہونا ہے یا حدیث ہونی ہے، یا قرآن و حدیث پڑھانے والا استاد ہوتا ہے۔ وہ استاد قاری منیر ہوئے، وہ استاد عبداللہ مظہر وارسی ہوئے، وہ استاد قاری سجاد ہوئے۔ ایک قرآن ہوتا ہے، ایک حدیث ہوتی ہے، ایک پڑھانے والا استاد ہوتا ہے۔ اے میرے دوستا تے میرے پراوا تے میرے بچیا تے میرے بزرگا آہنا حوالے میں کیا حوالے نہیں تھوڑ نہیں، لائبریریاں کتاباں نال پریاں حوالے لکھ لکھ کے علماء دیاں زندگیاں گل گئیاں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے آیا نبی کے ذکر کے لیے بھی کسی حوالے کی ضرورت ہے؟ آیا کدے انج بھی ہویا ہے ہیر نہ ذکر آوے رانجھا آ کے حوالہ دے ہو، لیلا نہ ذکر اچھا ہے مجنو آ کے حوالہ دے ہو، سسی نہ ذکر اچھا ہے پنو آ کے حوالہ دے ہو، شمع نہ ذکر آوے پروانہ آ کے حوالہ دے ہو، پھول نہ ذکر آوے بلبل آ کے حوالہ دے ہو۔ نصیبہ والا بندہ بولے بخیلہ نال میری گل نہیں، شمع کے ذکر پہ اگر پروانے کو حوالے کی ضرورت نہیں ہے تو مصطفیٰ کے ذکر کے لیے دیوانے کو بھی حوالے کی ضرورت نہیں۔ لطف نہیں آیا؟ سفارش دی داد ہے ہی تے کول رکھ، میرٹ دی ہے ہی تے دے تے سبحان اللہ اچھی آواز نال بول۔ اللہ توانو آباد رکھے اور عطا فرمائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ امام ابن قاسم یہ شاگرد ہیں امام مالک، 20 سال اے امام مالک کول پڑھنے رہے۔ بڑی بڑی میں گل کرن لگا حیدر تقسو بھی کی، اے مجمع سارا چپ کر جائے تامی گل وڈی نے۔ کوئی انجینئر محمد علی مرزا کا پیروکار بیٹھا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں بےدبی نہ کرنا چاہنا، تو سانا پیر ہے مولوی ہے استاد ہے جو بھی ہے، لیکن گل ماڑی بجھی تے جواب نہیں۔ امام ابن قاسم یہ شاگرد ہیں امام مالک کے اور 20 سال انہاں علم حاصل کیتا ہے۔ امام ابن قاسم کہتے ہیں کہ امام مالک نے مینوں 18 سال ادب سکھایا ہے تے 2 سال علم پڑھایا۔ کتنے سال ادب سکھایا ہے؟ امام عبدالوہاب شاہرانی نے یہ اگر روایت نہ لکھی ہو، میں آئندہ کے بعد قادری ساؤنڈ کے سامنے بیٹھا ہوں جن کا ماشاءاللہ اچھا بڑا نام ہے، ان کی بھی بڑی ویورشپ ہے اور آج ان کے ساؤنڈ کے ذریعے یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔
اللہ کرے جیلم تک میری گلاں پہنچ جاون. ویسے میں انجینئر نہیں اکیڈمی نے اگے گج کے آیا. میں اس مسجد کے اندر خطاب کر کے آیا جتھے بابا خادم رضوی قرآن پاک حفظ کرتا رہا ہے. میں آخیا تو ایڈا ہی بڑا پہلوان ہے نا انجینئر صاحب, میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا, تو پھر آ جا سامنے بیٹھ جا. تو ایسے جڑے حوالے تو تکے میرے علماء نے نہیں دیکھے, تو آ کے ایک بار ان کے سامنے بیٹھ, تجھے پتا چل جائے گا کتنے ویر لاؤ 100 بڑھنا ہے. وہ ہمارے علماء نے کسی لائبریری سے علم نہیں لیا, حضور غوث پاک سے لیا ہے. کتنے سال پڑھے 20 سال. آپ فرمانے امام عبدالوہاب فرمانے آخری جدوں آپ نے عمر آئی آپ فرمانے 20 سال وچوں 18 سال میں نے استاداں ادب سکھایا ہے تے 2 سال میں نے سبق پڑھایا ہے. آپ رو کے آہنے سن کاش وہ 2 سال بھی میں نے سبق نہ پڑھانے, وہ بھی ادب چاہی دینا. علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. علماء فرماتے ہیں اگر علم آئے نا تو اس سے ادب نہیں آتا, ادب آ جائے تو علم آ جاتا. اوئے ہوئے 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 میرا فکرہ تک تے اپنی سبحان اللہ تک. ایک باری پھر میں تینوں موقع دینے لگا سبحان اللہ نا, مہربانی کریں سٹی نہیں جملہ. محققین صوفیاء اور علماء فرماتے ہیں علم سے ادب نہیں آ سکتا, لیکن ادب سمر جائے تو علم آ جاتا ہے. اچھا ایک میں نے سوال نہ جواب دے سی سارا مجمع. انجینئر جس بننا ہے اس کتاباں کتوں لینیاں بازار چوں, جس ٹیچر بننا ہے اس کتاباں کتوں لینیاں بازار چوں, جس ڈاکٹر بننا ہے اس کتاباں کتوں لینیاں, جس سائنسدان بننا ہے اس کتاباں کتوں لینیاں, جس عالم مولوی بننا ہے اس کتاباں کتوں لینیاں, بازار سے لینی ہے. عالم بننا چاہتا ہے تو کتابیں بازار سے, ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کتابیں بازار سے, سائنسدان انجینئر بننا چاہتا ہے تو کتابیں بازار سے. لیکن میرا سوال بنی گجرا والوں سے یہ ہے, علماء کرام کے بھرے مجمع میں میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی انجینئر کتابیں لے کے گھر وچ بہ کے ساریاں کتاباں پڑھ کے اپنے آپ کی انجینئر رکھوا سکنا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کتابیں لینے کے بعد مریض نو ٹوٹی لا سکنا ہے, اپنا بورڈ لا سکنا ہے, اپنی پریکٹس کر سکنا ہے, جب تک وہ کسی ادارے میں نہیں جائے گا, کسی استاد سے نہیں پڑھے گا. انجینئر محمد علی مرزا کا کوئی فالوور یہاں بیٹھا ہے, میری اپیل ہے اس کی خدمت عالیہ میں کہ اپنے استاد کے بارے میں ثابت کر کے دے. میری باں کھلیا, میں کلمہ پہ پڑھ کے آڑا, مجھے کسی ایک بھی ادارے میں اس کا علم سکھائے, اس کا سبق سکھائے, اس کا کوئی استاد بتائے. اس نے اردو کی کتابیں لے کے خود اعتراف کیا ہے کہ میں نے حدیث کا درس دیا, قرآن کا درس دیا. امام شافعی فرماتے ہیں وجدت العلم فی الاشراف عدما وفی الاجلاف مقبوحا وذما کما المطر فی الاصطاف درا وفی فم الافاعی صار سما. قرآن کہتا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. قرآن بعضوں کو ہدایت دیتا ہے, بعضوں کو گمراہ کرتا ہے. جو کسی سے پڑھے بغیر مسند پہ بیٹھ کے قرآن کا درس دینے لگ جائے وہ گمراہ ہوتا ہے, جو کسی سے پڑھ کے مسند پہ بیٹھتا ہے وہ ہادی اور مہدی ہوتا ہے. کسی ایک مدرسے کا حوالہ دے دیں, کوئی ایک استاد بتا دیں انجینئر محمد علی مرزا نے جس سے پڑھا ہو, تخصص فی الفقہ کیا ہو, تخصص فی الافتاء میں, درس نظامی میں, عالم بننے میں, حافظ بننے میں, قاری بننے میں اس کا کوئی ایک استاد ہو. 25 سال دعوت اسلامی نے کتاباں کھول کر درس دینا رہا ہے. E11 میں 25 سال دعوت اسلامی نے فیضان سنت سے وہ درس دیتا رہا ہے. میں پوچھنا چاہنا تیرا او میں ٹھیک مننا یا ہونا لا ٹھیک مننا؟ لہٰذا یار مہربانی کریں. آخر ایک میرٹ ہوتا ہے, جس بندے نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے, جو گیا نہیں ہے, وہ آج بیٹھا ہے اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ پیڑ وچ آنا ہی نہیں. آنا منجی ٹھوک سا, میں کہ منجی نہیں پیڑیا, کوئی پیڑی شیڑی ٹھوکنا رہا اسے, منجی پیڑ وچ بندہ ٹھوک دے, وہ کو پیڑی شیڑی ٹھوکنا رہا اسے, کمرے نے اندر پیڑیاں منجیاں ہی نظر آنیاں, منجیاں پیڑ وچ ٹھوکیاں جانیاں. تو آنا تجھے پتا چلے. اور میں اپنے علماء کرام سے دست بستہ عرض کروں گا, میں تواڈے بچیاں نہ نوکر, میں طالب علم, میں سب سے زیادہ کمزور بندہ ہوں عمل کے اعتبار سے, لیکن یہ وقت اپنی لڑائیوں کا نہیں ہے, یہ وقت اپنی صفوں میں وحدت اور اتحاد پیدا کرنے کا ہے. آپ اتحاد پیدا کر کے
ایسے فتنوں کا مقابلہ کریں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. ایک بار سبحان اللہ بولے، میں آگے بات چلاؤں. آباد رہے، اللہ آپ کو عزتیں دے، برکتیں عطا فرمائے. کتاب نا نام ہے، دو کتاباں نے حوالے دیتے ہیں. الدر المنظم التنویر فی مولد بشیر و نذیر. یہ 1000 سال پہلے میلاد کے عنوان پہ لکھی جانے والی کتاب ہے. کتاب نے حوالہ کیا ہے. ہاں، کتاب دے اندر ہے کہ میرے آقا کریم حجرے دے اندر صحابہ کرام بیڑے وچ ہائے ہائے زور نہیں میرا، زبردستی نہیں، بولو تے مرضی نہ بولو تے میں کے کر سکنا. میں تہاڈا پونے گھنٹے دا مزید مہمان ہوں. سرکار حجرے دے اندر صحابہ کرام بیڑے چ بیٹھ کے میرے آقا کریم دی شان دا جلسہ پہ سجانے. اچانک سرکار دے حجرے دا پردہ ہٹیا، میرے آقا باہر آئے تے صحابہ کرام دے درمیان کھڑے ہو کے فرمایا ما اجلسکم، ایک کیوں بیٹھے ہو تے کیویں بیٹھے ہو؟ صحابہ کہنے نے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکم. اللہ دے نبی تاں بیٹھے ہاں، اسی اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ انہیں توڑے جیاں سونا نبی صلی اللہ عطا فرمایا ہے. میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا قسم چاہو. صحابہ کہنے واللہ ما جلسنا الا لہذا. اللہ دے نبی قسم چاہنے ہاں اس سے کم مستی بیٹھے سا اور اسی کہہ رہے سا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اسی کہہ رہے سا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اسی کہہ رہے سا قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اس کی تھوڑی ڈیلے کم کر دیں، ایکو بھی کم کر دیں. حضور نے مسکرا کے فرمایا قسم دیو کہ اس سے کم مستی بیٹھے سو. صحابہ کہنے نے یا نبی اللہ قسم دینے ہیں اس سے کم مستی بیٹھے سا. میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا میں تو انہوں قسم کسے بے اعتباری دی وجہ تو نہیں دیتی، بلکہ میں حجرے دے اندر سا تسی ویڑے وچو. اخبرنی جبریل امین میرے ویڑے آیا آکے کہندہ اندر نہ بویو سونے باہر آؤ. نوکر بار بے کے میلاد پہ منا دے جے. اور ان اللہ تعالی یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے اپنے بندوں پہ فخر کر رہا ہے. چودھری محمد آسن صاحب اور ونی گجرادی میلاد کمیٹی دی دعوت آن والے دوستوں پھر مجھے کہنے دو جہاں میلاد منایا جاتا ہے وہاں اللہ بندوں پہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے فخر فرماتا ہے. پھر ہم سنی اسی لیے قریہ قریہ بستی بستی کہہ رہے ہیں فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے ہیں. ارے غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. آواز سے آواز ملا کے حضور آ گئے ہیں.
हुजूर आ। दो किताबां दा हवाला मैं दिता है। मेरे आका घरों बाहर निकले, अचानक सरकार दे कन्ना ते पैरां दे खड़कार दी आवाज आई, ए आप कौन है पिछे आने वाला? इदा ना हजरत अबू दरदा है। ओ दर्दमंदों से न पूछ कहां बैठ गए, तेरी महफिल में बैठे जहां बैठ गए। आज एक मुल्ला मिंबर पे बैठ के कह रहा है नबी नु ते कंड पिछे दमाज अल्लाह इल्म नहीं। मैं क्या कलमा पढ़ के क्यों गुमराह हो गए हैं? मैं किताब दा हवाला दिता है। मेरे आका दा चेहरा अगे है, आपने मुड़ के नहीं वेख्या मेरे मगर कौन आ रहा है। मेरे आका ने, मेरे मौला ने, मदीने दे ताजदार नबियां दे सरदार ने अपनी उंगलियां अपने कंधे ते उठाइयां और चेहरा अगे वे मुड़ के नहीं वेख्या और आपने मुस्कुरा के फरमाया अबू दरदा है। क्या बात है आपकी खामोशी की। अल्लाह तुहानू इस्ताता फरमाए। बोलन वाले मस्ती भी दुआवा, चुप रहने वाले मस्ती भी दुआवा। आपने फरमाया अबू दरदा है जी हुजूर तुहाडा नौकर। फरमाया कुत्थे चले आए? अल्लाह दे नबी जिथे तुसी जा रहे हो। मैं क्या रात दा टाइम है, घरों बाहर कल्ले निकले हो, कोई नुकसान न दे जाए। मेरे आका ने इजाजत दे के फरमाया आ जाओ। अबू दरदा कहने न सा एक मोड़ कटिया, सोने नबी दूआ कटिया, त्रिया गली दा मोड़ कटिया, एक दरवाजे दे सामने जाके सरकार खड़े हो गए। ए दरवाजा आमिर अंसारी साहबी दा, बुआ खड़काया, किसे बंदे कुंडा लाया। मेरे भाई और दोस्तों जूं ही असी अंदर दाखिल होए असा एक बड़ा अजीब मंजर वेख्या। घर दा मालिक आमिर एक लकड़ी दे तख्ते ते हाथ बन के खड़ा कुछ पढ़दा जा रहा है और खानदान बरादरी वाह वाह कहती जा रही है। सरकार जूं ही अंदर आए सारे खड़े हो गए, किसी ने हाथ चुम्मे, किसे पैर चुम्मे और मेरे आका ने आमिर नू बुलाया ते बुला के फरमाया मा फालता एक के पिया करना से। हजरत आमिर कहने हुजूर मेरे बच्चे थोड़े कदमां ते कुर्बान जान। मैं हर साल एक रात अपने खानदान बरादरी नू इकट्ठा करके उन्होंने थोड़ियां शाना सुनाना और वो अगू वाह वाह करने। मेरे आका दा चेहरा गुलाब दे फुल वांग खिड़ गया। आपने फरमाया तीन कम पक्के मजमा ज्यादा है, आवाज कम है या सारे ना बोलो और मैनू कह दो वारसी साहब आए हो साढ़े ग्रां अगे भी आए सो अज भी आए हो। लेकिन अज दे अगे दे अंदर फर्क देवे। अगे सुभान अल्लाह असा कीजी तकरीर तुसा सुनाई और अज सुभान अल्लाह भी आपे आखो, तकरीर भी आपे करो। ते चलो उलमाए किराम दी घर दी खैरात समझ के मैं सुभान अल्लाह भी आपे आख लवांगा। अगर सुभान अल्लाह तुसा कहनी है, तकरीर मैं करनी है, फिर चंगी गल ने अपना अपना कम करिए। जिथे तक आवाज जा रही है एक बारी सीने दा जोर हाथ उठा के सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह केड़े केड़े कम फरमाया जन्नत दे 8 दरवाजे खुल गए। नंबर 2 फरिश्ते तेरी मगफरत दियां दुआवां पे मंगन और नंबर 3 अल्लाह ने तेरे गुनाहां नू माफ फरमाया है। और कयामत तक मेरा जेड़ा गुलाम इवें आर मेरी शान बयान करेगा जिवें तू सिद्क़े दिल नाल मेरी अजमत दा डंका गाया है। अल्लाह जिवें तेनू माफ फरमाया उन्हों भी माफ कर देवेगा। हुण हाथ सजाद रजा साहब नाराज नहीं होना। मेरा हक बनदा अगले जुमले ते मैं माइक छोड़ा। जेड़ा बंदा ना बोले उन्हों जाके कन में आखा मेरे अवीरा केड़ी नाराजगी है या घर वाले नाल वादा करके आया है कि मैं नहीं बोलना, मैं मुंह तकन जा रहा हूं। जेड़ा बंदा वादा करके आया है वो ना बोले। सर्दियां दियां ठंडियां लंबियां रातां किधरे होर ना शुगल लग जाए। बाकिया नाल मेरी गल है फलक के निजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ। 3 4 6 7 बंदियां तो इलावा कोई नहीं। फलक के निजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ। हुजूर आ गए हैं
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی تھا روئے زمین پہ آج تخریب کی دنیا، تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا کے چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، دفعتاً دنیا پہ حکر سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل پہ صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کے رحمت للعالمین آیا۔ پھر کیوں نہ کمن تاجدار گولڑا پیر میرے علی، ہون پتا چلے گا کنے کنے لنگر کھادا گولڑے دا اور کنے کنے نہیں کھادا۔ پیر صاحب فرماندے نے ہووے خیر نصیباں دی، ہووے خیر نصیباں دی، رب دا حبیب آیا، گل بن گئی غریباں۔ پیو نے دو پتر، پیو نا نام ہے زہیر سلمی، پتر دو، ایک وڈا ایک نکا، وڈے نا نام ہے کاف تے چھوٹے نا نام ہے بحیر۔ بحیر نے میرے نبی نا کلمہ پڑھ لیا تے سونے دی کملی تلے آ کے تے لک گیا۔ آہا تے جڑا وڈا ہے نا، ادھر تک سونا، میں تساں نے رابطے نال تقریر کرنی ہے، جڑا وڈا ہے نا انہیں کلمہ کو نہیں پڑھیا تے اے شاعر سرکار نے خلاف شعر لکھنا ہے، نعوذ باللہ، لوکاں نو آنا ہے ہسو، میں بھی ہسنا وا پیا۔ صحابہ نے جدوں مکہ فتح کیتا تے ڈانگاں چا لیاں نا، ڈانگ چاڑ تو بغیر کم ہی نہیں بڑھنا، ڈانگ چاڑ تو بغیر کم بڑھنا ہی نہیں۔ ہاں آج جو ہے نا میں ایک گل آنا میں آنا 4 کتاباں عرشو لتھیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا تے بن ڈنڈے نے بےمانہ نہ نہیں نکلنا کنڈا۔ آج 4 ملکاں جتنا ملک ہے، 4 ضلع جتنا ملک ہے اسرائیل، راول پنڈی کے 4 ضلع ہیں، اٹک جیلم چکوال اور پنڈی، 4 ضلع جتنا ملک ہے، اور 58 تو زیادہ اسلامی ملکیں دے سینیاں تے بہ کے مونگ پیا دل ہے۔ انہاں نو پتہ ہے عافیہ صدیقی نو ویچن والی قوم، انہاں نو پتہ ہے ڈالر لے کے اپنے ماؤ پیو نال بھی سودا کر دے، انہاں نو پتہ ہے پیسے لے کے افغانستان تے نہ بم مارے نسانے آکھن تے، انہاں نو پتہ ہے وکڑ والی قوم ہے، انہاں نو پتہ ہے مصر کا بھی، سعودی عربیہ کا بھی، پاکستان کا بھی۔ ایمان سے بتائیں اگر 58 سے زیادہ اسلامی ملکوں کے آرمی چیف جا کے فلسطین میں کھڑے ہو جائیں، اودی جرت ہے بم مارن دی؟ لیکن گل ایمان نال بننیاں، گل غیرت نال بننیاں۔ غیرت مک جائے تو پھر نہ زرار فائدہ دینا ہی، نہ خالد دینا ہی، نہ ایٹم بم دینا ہی، نہ میراج دینا ہی، نہ F16 دینا ہی۔ ہاں جنہاں کول غیرت ہے سی نا، انہاں نو یہودیاں نے فلسطین دیاں چابیاں دتیاں سن۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فلسطین فتح کیا تو یہودیاں نے آکھیا چابیاں دین واسطے تیار ہاں، لیکن او آوے جس دے کپڑے تے 17 لگیاں، 17 ٹاکیاں جس دے کپڑے تے لگیاں، انہوں چابیاں دیاں گے۔ اور گل غیرت نال بڑھنیاں، ایمان نال بڑھنیاں۔ صحابہ کرام نے آج ہائے ہائے کیویں سناواں میں کیویں نساں، آج میرے نبی دیاں نمازاں وی امت نو یاد نہیں، ہور نہیں تے رمضان دے پہلے 10-15 دن بڑے شوق نال پڑھدے نہیں، میرے نبی دا قرآن بھی امت نو یاد ہی، اور نہیں تے عدالت وچ جا کے قرآن ہتھاں تے اٹھا لیندے نہیں، میرے نبی دا حج بھی یاد ہی، میرے نبی دا روزہ بھی یاد ہی، حج بھی یاد ہی۔ میں لوکاں نو جاننا جڑے قیمتی پلاٹ اور مہنگیاں جائیداداں وچ کے ہر سال حج تے چلے جاندے، اے علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے زندگی وچ ایک باری حج کیتا ہے، 2
دعا حج میرے نبی دا ثابت نہیں ہویا مینوں کوئی بندہ کسے پھٹی کتاب دا حوالہ وکاوے سرکار دوئی واری حج تے گئے میں ونی دے بھائیوں کو پوچھنا چاہنا آیا میرے نبی نو حج دی کمی سی ہر سال نہیں سمجھا سکتے او جنہاں دے لکھاں تے کروڑاں نوکر چاکر سواریاں دی کمی نہیں میرے نبی اگر چاہندے ہر سال حج کر سکتے سن لیکن حضور نے ایک حج فرمایا دعا حج میرے نبی تو ثابت نہیں ہویا بخیل بندہ منہ تھلے رکھے تے نصیب والا بندہ منہ تے رکھ کے طالب علم دی جھولی خیرات پائے او جس نبی نے زندگی دے اندر ایک واری حج کیتا ہے انہیں 27 بار تلوار اٹھا کے میدان جہاد دے اندر کافراں دے نال خود جہاد کیتا میں 10,000 روپیہ اس بندے کو دوں گا اے میں کر لیں گے 10,000 روپیہ نوٹ بھی چیک کرا سا ادھر شراز چیک کر سی نوٹ بھی چیک کرا سا 10,000 اس بندے کو انعام دوں گا کتنی باری سرکار غزوات میں شریک ہوئے اے ان کیا سنیا نے کمال کرنے ہو جرا میں کہ 27 باری سونے تلوار اپنے کندھے تے لٹکا کے خود جہاد کیتا ہے کتنی باری کیتا ہے کوئی بندہ اس بھرے مجمع میں حضور کے 27 غزوات کا نام بتا دے وہ کڑے کڑے غزوے سن میں 10,000 دیں گا کوئی نہیں کیونکہ ایسا کرنا جو نہیں ایسا سے میٹھیاں تقریریں سننی ہیں مولوی صاحب ہم نے حلوے والی تقریریں سننی ہیں مولوی صاحب سانوں کو گلاں سناؤ چونکہ ساڈا عنوان ہی نہیں ہاں ساڈے حکمراناں دا بھی عنوان نہیں میرے آقا فرمانے نے میری امت اس وقت تک غالب رہے گی جب تک جہاد کا علم ان کے ہاتھ میں رہے گا جہاد کا علم گرے گا تے جنے کھڑے میری امت تے غالب آ جان گے اج 4 ضلعیاں جتنا ملک سینیاں تے بہ کے مونگ پیادل لائے اقبال نے آج سے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی اگلے جملے تے بولو تامی وڈا نہ بولو تامی وڈا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی 27 غزوات میں سرکار نے خود تلوار اٹھا کے شرکت کی ہے 27 غزوات وچوں 10 غزوات دا کوئی بندہ میں نہ سنا دے ہے میں ایک جگہ تے چیلنج کیتا ہے قسم لا لو میری اتنی عمر ہو گئی ہے بڑے بڑے علماء کرام دے سامنے فیض اکتساب کرن واسطے تو زانو تلمذ ہویا لیکن میں بڑی محنت نال سرکار دے انہاں غزوات دا نا یاد کیتا ہے پتہ نہیں برکت نال میرے تیرے جے بندے تے کرم ہو جائے بدر میں حضور خود نظر آئے غزوہ احد میں مدینے کے تاجدار غزوہ تبوک میں مدینہ کے تاجدار غزوہ خندق میں مدینہ کے تاجدار غزوہ سویق میں مدینہ کے تاجدار غزوہ بنی قینقاع میں مدینہ کے تاجدار غزوہ بنی مستلق میں مدینہ کے تاجدار غزوہ بنی سلیم میں مدینہ کے تاجدار غزوہ بنی غطفان میں نبی غزوہ بنو نزیر میں نبی غزوہ بنی لحیان میں نبی غزوہ بنی قریظہ میں نبی میں نبی غزوہ فتح مکہ میں نبی غزوہ یرموک میں نبی غزوہ کرکرت القدر میں نبی اے 27 او نے جنہاں میں سونا تلوار لے کے خود گیا ہے تے انہاں تو ڈبل او نے جنہاں دے اندر مدینے دے تاجدار نے اپنا جانشین بنا کے بھیجا ہے اور اسلام نے تجھے امن سکھایا اسلام نے مجھے جہاد کا سبق سکھایا حضور فرماتے نے امن اس وقت کریں گے جب او امن نال بہ جائے جدوں او میریاں ماواں تے بہناں دیا سینے دا زور لاوے میں دعا دیاں گا پھر اسلام ہمیں امن کا درس نہیں دیتا تلوار اٹھانے کا درس دیتا ہے قل ان
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. او جڑی قوم بابر اعظم دے چکیاں تے ہس پوے تے شاہین افریدی وکٹ لوے تے تاڑی مار کے ہس پوے تے پاکستان میچ ہار جائے تے اودی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاون، لیکن اس بچے دے غم تے اودی اکھاں چوں آنسو نہ نکلن جدا ماں وی ٹر گئی، جدا باپ بھی چلا گیا اور او کھلے آسمان تلے بیٹھا ہے اور اس باپ دے غم تے اودی اکھاں چوں آنسو نہ نکلن جس باپ دا ایک ہی بچہ سی بم ماریا اسرائیلیاں نے اور دو ٹکڑے ہویا، باپ نے دو ٹکڑے ہتھاں دے اندر اٹھا لے آسمان وال تک کے کہندا جنہ دکھاں دے وچ اے دل بر راضی تے سکھی انا تو آ رے اے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رین پیارے. او جڑا جڑا پاکستان دے میچ ہرڑ تے ڈاواں مار مار کے رون لگ پوے اس 6 بھائیاں دے 6 بہناں دے بھائی دا غم انہوں نظر نہ آوے جدیاں 6 بہناں دے سامنے انہاں ظالماں نے او دے ہتھاں تے پیراں تے گولیاں ماریاں تے نوجوان جدوں تڑپن لگ گیا تے 6 بہناں نال انہاں واری واری دسترازی کیتی ہے. او سمجھے ایمان دا جنازہ نکل گیا ہے، غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے. میرے ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کیا یہ بھی کہہ دے ہو اس وقت تک کشمیر دے نالا جب تک آخری کشمیری مر نہیں جاندہ، اس وقت تک فلسطین دے نالا جب تک آخری فلسطینی کا جنازہ اٹھ نہیں جاتا. او تیرا ابابیل غوری حتف شاہین زرار خالد میرا آج افسونا کہ اگر کشمیر کے لیے بھی باہر نہیں آنا، بیت المقدس کے لیے بھی باہر نہیں آنا، علماء کرام صوفیاء کرام سادات اعظام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے طالب علم اپیل کرتا ہے پھر میں نو دسنا اے ارباں روپیاں دا فنڈ کیوں پیا لینا ہے، اے لکھاں دی فوج کیوں رکھی ہوئی ہے. اے ایک شعر پڑھ کے میں آگے چلا گا. اے سیال کوٹ کٹ دے اندر میں شعر پڑھیا، علامہ فاروق الحسن صاحب نے اپنا موبائل کٹ لیا. ہن مینوں نہیں پتا ونی گجرا دا بھائی اس جملے دا کیویں استقبال کرے گا. شاعر آدھا جو سوچ پرانی کا مالک ہو اس سردار کا کیا فائدہ. میں سجاد رضا صاحب ہاتھ اٹھائے، قاری منیر صاحب اٹھائے، انہاں دوہاں نوں میں کلیاں سنا سا باقی چلو اے پلاؤ نہیں میں ایڈا ہوں غلط نہیں نے میں ایویں سچ ٹر جاواں اگر ایک باری کو نہیں یہ سارے مجمع ٹھنڈا ہویا تو ساڈے طالب علم اگے بیٹھے ہونے یقین کرو مجمع نہ رنگ بن جانا پتہ نہیں کتنے
بہت پیارا نعرہ ہے، کھڑے ہو کے مار پتر. بہ جا میرا پتر، تیرا گلا پھٹ جائے گا. انہاں قسماں چاہیاں میاں نہیں، اساں کوئی نہیں بولنا. او جا سوچ پرانی کا مالک ہو، اس سردار کا کیا فائدہ جو غیر کے آگے جھک جائے، سر پر دستار کا کیا فائدہ. بیکار ہتھیار کا کیا فائدہ جو گھر میں چوری ہونے دے، اس چوکیدار کا کیا فائدہ. اس بے غیرتی والی زندگی سے مر جانا بہتر ہے. میاں صاحب کہنے نے بے غیرت دی اے یاری نالوں، اے سنگ کتے دا چنگا، بے شرمی دے یارو مرغے نالوں، اے ساگ سروں دا چنگا، اے نچیاں دی. آئے یا میں نو چھٹی دیو، شہزاد حنیف آ گیا یا بول پو، میں کو 10-15 منٹ گزار لواں. نچیاں دی اشنائی کولوں اے فیض کسے نہیں پایا، ککر اتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمہ. آپوں میں بعض اللہ ہسدا ہے تے لوکاں نوں وی ہساندا ہے. جدوں حضور دی قیادت وچ صحابہ ڈانگاں چا لیاں نا آہا تے مکے دیاں گلیاں وچ پے ٹونڈنے نے بھئی لبن تے انہاں دیاں موڑیاں لائے. مکے کی ہواؤں میں ایک ہی آواز آ رہی ہے، من سب نبیاں. ہائے 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 ہائے، اللہ تو انہوں برکت دے وے. آج بعض بندے کہتے ہیں یہ باب خادم کا نعرہ ہے. میں کہا نہیں، اے مومن دی غیرت دا نعرہ ہے، نبی دی عزت دا نعرہ ہے. گنگیاں بندیاں نو چھٹی، ڈوریاں نو چھٹی، زنانیاں پچھے ماں دے بے ادباں نو چھٹی، یارہ بیلیاں پچھے باپ دے گستاخاں نو چھٹی، تے جدے موبائل وچ کسے دی تیو پینوں دا غلط نمبر ہے انہوں بھی چھٹی. تے جڑا باب خادم رضوی کے خلاف پراپے گنڈے کرتا ہے، او بد نصیب بندہ اپنے گلے دی توانائی ضائع نہ کرے. میں نو کسے بد نصیب دی داد وارے ہی نہیں. خوش نصیب بندہ ہاتھ اٹھا کے میرے نعرے دا جواب دے وے. اگر جواب نہیں دینا 2 منٹاں تو بعد میں تھلے لین لگا جے. من سب نبیان، بڑا زور لایا ہے تے بڑا زور لا کے تانوں بلوایا. یقین کرو کیا بات ہے تہاڈی. من سب نبیان، ہائے ہائے شہزاد حنیف بڑا لانا پیسی حضور. من سب نبیان، ہائے 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 ہائے. صحابہ نے ڈانگاں لے لیاں تے کعب بن زہیر نو پتہ چلیا تے مکے تو یمن نس گیا. تے چھوٹے بھائی نو پتہ چلیا میرا وڈا ویر جان بچا کے نس گیا ہے. تے چھوٹے نے بڑے نو خط لکھیا. ہن نصیبہ والا بندہ میرے وال ویکھ کے میں تواڈے رب دے نال تقریر کرنی ہے. انہیں چھوٹے نے خط لکھیا تے خط دے اندر کہندا ہے وہ کیوں چلیا نس گیا بڑا کریمی. ہائے 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 ہائے، او کیوں نس گیا اے بڑا رحیمی. تے پتھر مارن والیاں نو دعاواں دیندا ائی، تے کنڈے بچھان والیاں دے راواں تے کملیاں بچاندا ائی. ایدی شان و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین.
فلسطینیوں کے لیے میرے ساتھ جھولی اٹھا کے پیش کر دے اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرے. 16 لاکھ آبادی اس وقت روڈ تے بیٹھے. 16 لاکھ ہسپتال والے اندر دوائیاں مک گئی. جڑے بم سٹے جا رہے ہیں انہاں نال ہڈیاں نہیں پگھل رہیاں, گوشت نہیں پگھل رہا, ہڈیاں بھی پگھل رہی. آج کی یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ فلسطین کے تمام بچے نفسیاتی مریض ہیں اور اکثر بچے اپنے ماں باپ تو بچیاں نو کنڈا لگ جائے, ماما نو نیندرا نہیں آنی. 10 منٹ سکولوں بچہ لیٹ ہو جائے, ماں پرنسپل نو کال کر کے کہندی ہے سارے دے آ گئے میرا کیوں نہیں آیا. اوے میں انہاں ماواں دا حوصلہ کیڑے ترکڑی تولا جنہاں دے 7-8 ہزار بچیاں دے جنازے اٹھ گئے. او فلسطین دی ماں تو میرے تو دور ہے, میں جنہاں دی رعیت ہوں نالائق بھی نے تے بے حیا بھی ہو گئے نے, میں تیری مدد نہیں کر سکنا وا, میں کے کراں, لیکن میرے بچے تیری حوصلے تے قربان. ایک مجمع ایک واری دعا دے چند جملے مظفر وارسی دے میرے نال مل کے پڑھو. میرے سلسلے دے عظیم شاعر اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ جنہاں دے ہتھاں نو پھالا جے تھلے رکھو, بے ٹھکانہ تو ازل سے مجھے گھر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطحا لیے خیبر یا یہود نہ مطلب ہے کہ خیبر دے اندر 2 قبیلے سن یہودیاں نے تے مولا علی پٹ کے پرا سٹا. وہ یہودیوں کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود. جی کوئی نہیں ساؤنڈ ہے انشاءاللہ میں صدقے جاواں تک میری آواز جائے گی. تمام احباب سے بیٹھ جائیں, بجلی آندی جاندی رہندی ہے. گرامی قدر احباب, چھوٹے نے بڑے نو خط لکھیا تے خط دے اندر کہندا نس کیوں گیا بڑا کریمی. سبحان اللہ.